طاہر جاوید صاحب، وائل وی ٹاکنگ، اور سوئٹزرلینڈ نے کنفرم بھی کر دیا ہے کہ کل جو ہے یو ایس ایران گفتگو جو ہے وہ ٹیبل لگے گا اور بات ہوگی، وچ از اے گریٹ تھنگ، اور یہ پاکستان کی امبریلا کے انڈر ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. وی شوڈ بی چیریشنگ دیٹ. بٹ آن دی ادر ہینڈ وی اسٹل ہیو دس نیوز کہ جو اسرائیل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صدرن لیبنان میں ملٹری ٹروپس کے تھرو جو ہے وہ کاروائیاں جاری رکھے گا، خواہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور اس سے پہلے وہ کوئی خاص خوش بھی نہیں دکھائی دیتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو اب نیتن یاہو کی نہیں سننی ہے، and he needs to continue with the peace memorandum؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ جو پروگرام تھا وہ کنٹینیو ہوگا، لیکن وہ صرف ٹیبل کنورسیشن ہوگی. جو سیریمونیل جو تھا معاملہ جس کے اندر پرائم منسٹر صاحب درمیان میں ہوتے اور دونوں فریق دائیں بائیں بیٹھ کے ایک پیپر جو معاہدے کو سائن کرتے، اور وہ جو پکچر ہوتی ہے، پکچر آف دا ملینیم ہوتی، اس کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ ایک معاملہ ہو جانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ یہ ڈیجیٹل سائن جو کیے انہوں نے. تو اس میں بھی بہرحال ایران اس پکچر کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا. ایران کو آج بھی یہ اس لیول کا کانفیڈنس نہیں ہے کیونکہ نیگوسیشن چلنی ہے نا جی. ابھی اگر 2-3 مہینے 4 مہینے میں ڈیٹیلنگ جو ہونی ہے تو وہ ایک ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ کا اور کانفیڈنس کا کہ یہ کہیں پہ بھی جا کے کبھی بھی رک سکتی ہے. دیٹ ریلیٹ ٹو یور سیکنڈ پورشن آف دا کوسچن کہ جو اسرائیل کا لبنان کے اوپر اپنے جو کلیم اور یہ کہ ہم کنٹینیو کریں گے وہ بہرحال کنٹینیو ہوں گے. اور آج ایران نے اس معاہدے کا حصہ ضرور بنا لیا ہے اس کو، اور اس کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 100% کوشش ہوگی کہ وہ نہ ہو، لیکن وہ اس کو ایز سچ اس طرح کنٹرول کر نہیں سکیں گے. تو یہ ایک معاملہ اسی طرح چلے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی کاروائی کیا کریں گے، ان بٹوین دا نیگوشیشن بھی وہ کاروائی کریں گے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو خاموشی اختیار نہیں کریں گے. وہاں سے اس کے اوپر وہ جو بھی ایک کہ بھی اپنے ناخوش ہونے کا اظہار کریں گے. یہ بھی سائن ہونے سے پہلے بھی یہ بات دوبارہ کاؤنٹر کی گئی تھی اور پوچھا گیا تھا اور بتایا گیا تھا ایران کی طرف سے کہ لیبنان از انکلوڈڈ ناٹ ایکسکلوڈڈ. It is included, but اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل اس کے اوپر بیٹھ جائے گا. اسرائیل اپنی کارروائی جاری رکھے گا اور ٹرمپ اس کو اس ایک ہی طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرے گا کہ وہ اس کو نگیٹ کرے گا اور اس کو باقاعدہ تنقید کرے گا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں فرام دا ڈے ون پھر آخر تک جو نیگوشیشن ہونے کے بعد. لیکن یہ جو نیگوشیشن یہ جو ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ایم او یو ہے، آپ بڑے کلیئرلی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانیوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنی بارگین کر کے ایک بہت اچھا جو ان کے 80% ٹلٹل ٹوورڈز دیئر بینیفٹ جو انہوں نے کر لیا ہے. تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کو اب کسی ایک چھوٹی سی وائلیشن کے اوپر واپس ٹوٹل یو ٹرن کر لیا جائے. ہاں تھوڑے بہت نخرے وخرے ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے اندر اگر ان کے وہ یعنی ایران واپس اپنی چلا جاتا ہے جس میں ان کو سینکشنز اٹھ جاتی ہیں، ان کی ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے، ان کے پرانے پیسے سارے آ جاتے ہیں اور ان کی ری کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جاتا ہے، تو ایران کو بھی یہ چیزیں جو ہے وہ کسی حد تک بیئر کرنی پڑیں گی. وہ کر لیں گے. ابھی بہرحال جب آپ کی بارگین ہوتی ہے تو اس میں آپ ٹف نیگوشیٹ کرنے کے لیے آپ بڑی بڑی چیزیں رکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈیل بریکر ہے اور وہ بھی ڈیل بریکر ہے. لیکن یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے اس جگہ پہ پہنچی ہے نا آخر، اور ایم او یو سائن ہو گیا ہے، جس کو ہم مطلب جو مرضی بولتا جائے کوئی بھی، لیکن وہ سائن ہو کے امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اسٹیٹ آف ہارمز کے اندر موومنٹ شروع ہو گئی ہے اور اس وقت لوگ واپس اپنی جو وہاں پہ سٹک تھی ان کی چیزیں اس کے لیے اسکیجول کر رہے ہیں. تو یہ یعنی دنیا کی اکانومی 160 ملکوں کی جو انفلیشن کا ریزن بنی، جو جنگ جو دہشت میں کہوں گا ایک قسم کی جو پھیلائی گئی تھی پورے مڈل ایسٹ کے اندر، جس میں سارے انویسٹر ایران ادھر سے یو اے ای سے بھی چلے گئے تھے. تو یہ چیزیں واپس ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہو جائیں گی نہیں ہو گئی ہیں. تو اٹس اے گریٹ اچیومنٹ بائی پاکستان. اور بہرحال یہ جو کل بھی جو مذاکرات ہوں گے اس کا بھی ارینجمنٹ، اس جگہ کا ارینجمنٹ وہ سارا پاکستان خود کر رہا ہے. جس جگہ پہ ہو رہا ہے اس کے اندر کسی اور ملک کا کوئی کنٹریبیوشن آج بھی نہیں ہے. لیڈ کر رہا ہے پاکستان اس چیز کو. یہ کمیونیکیشن، یہ نیگوسیشن، یہ بارگین جو فائنل ٹچز ہیں، یہ اس کے آخر تک پاکستان ہی اس کو لیڈ کرے گا. اور یہ
मैं समझता हूँ कि नॉट जस्ट पाकिस्तान की इज्जत में एक इजाफा, पाकिस्तान का एक नेबरिंग कंट्री जो वापस एक दोबारा फैब्रिक, दुनिया की फैब्रिक का हिस्सा बनेगा, जिसमें पाकिस्तान की ट्रेड और उनका रिलेशनशिप, ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी उतनी ही जरूरी थी जितनी ईरान को जरूरी थी। तो ये सब गुड देखना ये है कि इसकी जो एनर्जी कन्वर्जन है, जो अभी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान होस्ट करेगा और पाकिस्तान देख रहा है, मैं फिर कहूँगी इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर एवरीबडी जो पाकिस्तानी है, बल्कि मैं कहूँगी जो भी अमन पसंद लोग हैं उनके लिए हिस्टोरिक मूवमेंट है।